السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کارن سوپ۔ تو اس کے ساتھ جو تھا یہ تھوڑی بہت ہڈیاں لگی ہوئی ہیں چکن کے ساتھ، ویسے یہ بون لیس تھا، تھوڑی بہت ہڈیاں ہیں تو اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ اس کو میں نے بوائل کیا ہے نمک ڈال کے صرف، اور اس کا اسٹاک میں نے ریڈی کر دیا ہے۔ اور اب جو ہے ہم اس کو نکال کے اس کو پیس لیں گے اور پھر اپنا سوپ تیار کرتے ہیں۔ ابھی ایک میں نے کڑھائی لی ہے، اس میں 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے، آئل ڈالا تھا اس میں۔ اب جو ہے ہم اس کو لہسن کو جو میں نے موٹا موٹا پیس لیا تھا اس کو جو ہے ہم سوٹے کر دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، ہمارا لہسن ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر یہ پانی والا اسٹاک ایڈ کر دیں گے، اور اس کے اندر جو تھا وہ میں نے ڈال دیے تھے اور اس کو اب ہم اچھے سے اس میں 2 سے 3 منٹ پکا لیں گے۔ 1 چمچ نمک ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر، اور یہ جو چکن ہم نے ڈالا تھا اس کو میں نے پیس لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اس کو مکس کریں گے۔ اور اب ہم اس کے اندر کارن فلور ایڈ کر دیں گے۔ کارن فلور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ہلائیں گے۔ تھوڑے سے اوریگینو ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ کالی مرچیں ہم اس کو چولہے سے نیچے اتاریں گے پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے، ابھی نہیں تو یہ اس کا کلر جو ہے وہ کالا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ لگ رہا ہے، گاڑھا بھی ہو رہا ہے۔ اور اب ہم اس کے اندر جو ہے انڈے کی سفیدی ڈال دیں گے۔ انڈے کی زردی نہیں ڈالنی، صرف انڈے کی سفیدی، اور اس کو ہم ڈال کے فوراً سے ہلا لیں گے۔ ایسے تاکہ یہ جو ہے ایک جگہ پہ جمع نہ ہو۔ اور اب ہم اس کے اندر سویا سوس ڈالیں گے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، کیونکہ سرونگ ٹائم پھر ہم اس میں ڈال سکتے ہیں، اور جس کو جتنا کھانا ہو۔ یہ چلی سوس ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ سوپ ریڈی ہو گیا ہے، اور ہم اس کو باؤل میں ڈال دیں گے۔ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اور گاڑھا ہو جائے گا، اس لیے اس کو میں نے زیادہ کیا نہیں ہے گاڑھا۔ اور یہ دیکھیں ہمارا سوپ ریڈی ہے۔ اس کے اندر اب جو ہے ہم نے کالی مرچیں ایڈ کر دینی ہے۔ اور اس کو مکس کر لیں گے۔ جی، اس کے ساتھ سرونگ کے لیے میں نے رکھی ہیں سرکے میں ہری مرچیں کاٹ کے، اور یہ ہے چلی سوس، یہ ہے سویا سوس، جس کا جتنا چاہے گا وہ ڈال کے کھا لے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔